دیکھیے ہمارے ملک میں میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا فگر پیش کر رہا ہوں، کم سے کم 10 کروڑ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتے ہوں گے، منیمم 10 کروڑ، منیمم 132 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ ہمارے دیش کے سارے واسیوں کو کشل منگل رکھے۔ 132 کروڑ کی آبادی میں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فگر بالکل صحیح ہے، آپ اس سے زیادہ ہیں، آپ اس سے زیادہ بڑے دیالو ہیں، کم سے کم 10 کروڑ لوگ خیرات دینے والے ہوں گے منیمم۔ ایک آدمی سال میں 100 روپے کم سے کم دیتا ہوگا، کم سے کم پورے سال میں۔ یہ بھی میں بہت کم بتا رہا ہوں، آپ ہنستے ہوں گے میری بات پہ کہ اس کا فگر، اس کی کیلکولیشن اتنی کم کیوں ہے؟ چونکہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تو اپنی اوقات کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کم سے کم 100 روپے سال بھر میں دیتا ہوگا۔ 10 کروڑ کو ملٹی پلائی کر لیجئے 100 سے تو 1000 کروڑ ہو گئے، یعنی بھارت میں منیمم 1000 کروڑ روپے سڑک چھاپ بھکاریوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں۔ 1000 کروڑ روڈ پہ بھکاریوں کو دیتے ہیں، جس کا کچھ آتا پتا ہمیں معلوم نہیں، جس کے پاؤں پہ بندھی ہوئی بنڈیج اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے خدا جانے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو رکشہ پہ لنگڑا لولا بنا بیٹھا ہے، شام میں وہ کتنا دوڑتا ہے ہمیں آپ کو پتا نہیں ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ ایک فیملی ڈاکٹر دمپتی، پتہ نہیں مجھے واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ہسبینڈ وائف، دونوں ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر، اور دونوں جاب کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتے ہیں، دونوں کے ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹے بچے۔ انہوں نے ایک میڈ کو گھر پہ رکھا کہ تم ہمارے بچے کو دیکھو، پرورش کرو، چونکہ ہم جاب کرتے ہیں۔ صبح وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہاسپٹل چلے جاتے تھے، شام تک واپس آتے تھے، انہیں پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہیں، کس طرح، کس حال میں ہیں۔ ایک دن مدر، لیڈی ڈاکٹر، بچے کی ماں بیفور ٹائم آ گئی، اچانک کسی کام سے گھر پہ بیل بجائی تو میڈ نے گیٹ کھولی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کرتی رہی، اس کا جی چاہا کہ میں بچے کو دیکھ لوں، کہا میرا بچہ، وہ کہتی جی سو رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا میں جا رہی ہوں ہاسپٹل، ذرا ایک نظر بابو کو دیکھ لوں۔ لیکن اب وہ آناکانی کر رہی ہے، بہانہ کر رہی کہ وہ سو رہے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے۔ کہا ایک نظر دیکھ سکتے ہیں نا، میں ماں ہوں۔ تو اس کے پسینے آنے لگے میڈ کے، اب وہ بے چین و بے قرار ہونے لگی، سختی کی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی اور 15-20 منٹ کے بعد بچے کو لے کر آئی۔ جب ڈیپلی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈیلی بھیک مانگنے والی عورتوں کو یہ ڈاکٹر صاحب کے بچے کو کرائے پہ دیا کرتی تھی، اور وہ خوبصورت فیملی کا وہ خوشحال بچہ، اس کی معصومیت کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے بچپن کا کیا استعمال ہو رہا ہے، اور ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے بچے کو کہاں استعمال کیا جا رہا۔ بھیک مانگنے والی میلی کچیلی عورت اس بچے کو کرائے پہ لے کے سڑک پہ بچے کو دکھا کر دودھ پینا پلانا ہے، بھوکا ہے بچہ، اور اس طرح سے بھیک مانگتی تھی اور شیئر کچھ میڈ کو دے دیتی تھی۔ آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا اپرادھ ہمارے ہاں غریبی کے نام پر ہو رہا ہے، بھکاریوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ 1000 کروڑ روپے ہم بھیک مانگنے والوں کو دے رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ پیسے ہمارے کس طرح سے برباد ہو رہے ہیں۔ اور اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس 1000 کروڑ میں آپ 90 سے 95% پیسے، 5 سے 10% پیسے صحیح لوگوں کو جاتے ہوں گے، بھوکے پیاسے غریب جاتے ہوں گے، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن 90 سے 95% پیسے آپ سے وہ بھکاری، بھیک مانگنے والے لیتے ہیں جو دھندا کرتے ہیں، پروفیشنل ہیں، گنجیڑی ہیں، جواری ہیں، پتہ خور ہے، چلو خور ہے، شرابی ہے، پاکٹ مار ہے، مسجدوں میں چپل چڑانے والا ہے۔ اس ٹائپ کے لوگ آپ کو اور ہم کو بے وقوف بنا کر پیسے لیتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ 10 روپے 5 روپے بانٹتے ہیں، ہر جمعے وہ بھکاری آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ہمارے ملک کی غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے۔